السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ سعد بھائی، کیا وحی صرف نبیوں پر ہی نازل ہوتی ہے یا غیر نبی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس سوال کے جواب کے لیے کہ وحی کی اقسام ہوتی ہیں، اور وحی جو انبیاء کے لیے خاص ہوتی ہے اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں، اور وحی کی ایک ڈکشنری ڈیفینیشن ہے جسے آپ لغوی ڈیفینیشن کہتے ہیں، اور ایک اصطلاحی ڈیفینیشن ہے جسے آپ ٹرمینالوجی کے فارم میں کہتے ہیں۔ اچھا، اگر وحی کی آپ لغوی تعریف دیکھیں تو آہستہ سے خبر دینے، اسی طرح لکھنا، اسی طرح لکھی ہوئی کوئی شے، اسی طرح کوئی چیز کا بھیجنا، اسی طرح دل میں کوئی بات کا ڈال دینا جسے اصطلاحی طور پر الہام کہا جاتا ہے، اسی طرح حکم کا دینا، اسی طرح اشارے کا کرنا، یہ تمام جو ہے فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی جلد 1 صفحہ 16 پر وحی کی لغوی تعریف، ڈکشنری میننگ ایکسپلین کیا ہے، اور وحی کی ایک اصطلاحی تعریف بھی ہے، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمَنزِلُ عَلَى نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَالرَّسُولِ، یعنی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے اللہ کے کلام کو وحی کہتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی کے اعتبار سے وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہو گئی، اور غیر نبی کے پاس اصطلاحی وحی نہیں آتی، یعنی ٹرمینالوجی جو وحی کی استعمال ہوتی ہے نا دین میں، وہ ٹرمینالوجی کے ساتھ غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ اور قرآن مجید میں انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے اگر وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے معنی اس کا لغوی ہوگا نہ کہ اصطلاحی، یعنی وہ وحی الہام کے معنی میں آئے گی، نہ کہ انبیاء اور رسولوں کے لیے جو وحی خاص ہوتی ہے جسے وحی نبوت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ قصص میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اب یہاں پر وحی کا جو معنی آتا ہے وہ نہیں ہے جو اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بمعنی الہام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی، اور یہ وحی نبوت والی وحی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اور مسئلہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو کس وقت یہ حکم ہوا، اب ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کی طرف وحی کا معاملہ ہے وہ کیا ہوا، وہ الہام ہوا، یا کوئی خواب کی شکل و صورت ہو گئی، یا کسی اور ذریعے سے معلوم کرنا ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے انبیاء کے علاوہ عام لوگوں پر وحی کا اطلاق وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے خاص اولیاء پر بھی جو وحی کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وحی کا اطلاق یعنی الہام کی صورت میں۔ اور اسی کو اگر میں تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھوں نا، تفسیر مظہری میں سورہ قصص کی اسی آیہ مبارکہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ہم نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو اپنا دودھ پلائیں۔ تو تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وحی نبوت والی وحی نہیں تھی، نہ کوئی عورت نبی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ نے اس جگہ پر اوحینا کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں یہ اس بات کو ڈال دیا، اور صوفیاء کرام کے ہاں بھی اصطلاح میں اسی کو الہام کہتے ہیں، اور الہام کی ایک قسم وہ سچا خواب بھی ہے جس سے دل کو یقین اور اطمینان ہو جائے، اور یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ الہام بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، اگرچہ اس سے غیر یقینی علم حاصل ہوتا ہے جسے علم ظنی کہتے ہیں، لیکن الہام قلبی اور القاء انہی دلوں کا قابل اعتبار ہوتا ہے جو پاک، صاف اور حامل اطمینان ہوں۔ وسوسوں اور الہام میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق بھی تفسیر مظہری میں آتا ہے۔ وسوسہ بیسیکلی دل کا کھٹکا ہوتا ہے جس میں اطمینان نہیں میسر ہوتا، اور الہام میں اطمینان قلبی داخل ہوتا ہے، یعنی دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اسی کو پھر الہام کہتے ہیں، اور صاحب الہام کو اپنی جگہ قلبی یقین ہو جاتا ہے۔ تو وہ یقین کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے جو وسوسے میں داخل نہیں ہوتا۔ تو ایک طرف تو علماء کرام نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر سورۃ النحل کی آیہ نمبر 68 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یعنی حکم دیا تیرے رب نے
شہد کی مکھی کو، تو وہاں پر بھی تو وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے، تو علامہ ابن اثیر جزری جو متوفی ہیں 606 ہجری کے، وہ وحی کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر ہے، جس میں لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجنے، الہام اور کلام خفی، ان تمام پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور النہایہ کی جلد 4 صفحہ 163 پر یہ قول بھی موجود ہے۔ اچھا، اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بتا دیا، عمدۃ القاری میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے، اصطلاحی ٹرمینالوجی معنی میں اسے وحی کہتے ہیں، تو عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 14 پر بھی بیان آتا ہے۔ اچھا، وحی کا اطلاق الہام پر بھی کیا جاتا ہے، تو اس ضمن میں علامہ تفتہ زانی الہام کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں شرح عقائد نصفی میں کہ دل میں بطریق فیضان خیر کسی معنی کو ڈالنا، یعنی اللہ کی طرف سے کسی خیر کی طرف کوئی معاملہ ہو وہ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اطمینان قلبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، کسی چیز کو کسی کے دل میں القاء کرنے اور ڈالنے کو بھی وحی کہتے ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے وحی کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کچھ جیسے سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، انسان کا تو یہ مقام نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے الا وحیا، مگر وحی سے۔ اور اس پر تفصیل میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور اولیاء پر الہام کے لیے جو اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا، اس کی مثال ہمیں سورہ مائدہ کی 111 آیت میں ملتی ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین کی طرف الہام کیا، تو وہاں وحی کا معنی جو ہے، اوحیتو کا معنی وہاں پہ الہام لیا جائے گا، کیونکہ غیر نبی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر آپ عام انسانوں میں سے کسی کے دل میں کسی نیک بات کے ڈالنے کا معاملہ ہو، تو بعض مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ والی بات یہاں ذکر کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان ارضعیہ، کہ موسیٰ کو اپنا دودھ پلاؤ۔ اچھا، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وحی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی غیر انسان کو حکم دے، جیسے شہد کی مکھی کو حکم دیا نا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، درختوں میں گھر بنائے، لوگوں کی چھتوں میں گھر بنائے۔ تو یہاں شہد کی مکھی کا ذکر ایک مثال کے طور پر ہے، ورنہ جانور کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بالکل نیو بورن بچہ، وہ اپنی ماں کے تھنوں تک پہنچتا ہے تو اس تک بھی تو کوئی انفارمیشن یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے نا کہ تمہاری غذا یہاں موجود ہے، اسے کون بتاتا ہے؟ تو اسی طرح جانور جو باقی فطری عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو شہد کی مکھی گھر بناتی ہے وہ کون اس کو سکھاتا ہے کہ تم نے ایسے گھر بنانا ہے؟ اس طرح جو جانور جو ہے دیگر اور معاملات کرتے ہیں ان کو کون سکھاتا ہے؟ ایون اگر آپ انہیں اکیلے بھی چھوڑ دینا کہیں تو وہ ان معاملات کو جان لیتے ہیں۔ پرندوں کی اڑان ہو گئی اور مختلف معاملات ہو گیا، یا کون سی غذا میں نے کھانی ہے کون سی نہیں کھانی ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کو کسی اچھے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سوچتی ہے تو یہ بھی اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وحی کو ایک لغوی معنی بھی لیا جاتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی بھی لیا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی جو ہے وہ انبیاء کے لیے ہوگا، اور غیر اصطلاحی معنی جو ہے وہ عام ہوگا۔ تو جب عام ہوگا معنی تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی عام لی جائے گی، نبوت کے معاملے میں اسے نہیں لیا جائے گا۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں جن جن مقامات پر غیر نبی کے لیے وحی کا لفظ آیا ہے وہ پھر ڈکشنری میننگ لیا جائے گا، ٹرمینالوجی میننگ نہیں لیا جائے گا۔ دینی اصطلاح میں وحی کا اطلاق نبی یا رسول پر ہوگا، غیر نبی پر نہیں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہم وحی کا معنی لیتے ہیں تو یہاں پر وحی کو پھر ہمیں فردر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ تو I believe the distinction is very جو ہے کلیئر۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک درس میں وحی کی اقسام پر بھی بات کی تھی، تو وہ آپ سیرت النبی کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو وہ درس مل جائے گا۔ میرے خیال سے it's in 20s، between 24-25 نمبر ہے اس درس کا، تو شروع میں ہی آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا جس میں وحی کی اقسام پر بات کی گئی، یعنی انبیاء تک جو وحی آتی ہے پھر اس کی اقسام جو ہے وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سچے خواب ایک
فارم ہوتی ہے رویا صالحہ جسے آپ کہتے ہیں عربی زبان میں. اسی طرح جو ہے گھنٹی کی آواز کی طرح وہی اترتی ہے, سلسلۃ الجرس جسے کہتے ہیں. اسی طرح اور مختلف جو ہے ویز آف کمیونیکیشن ہے اللہ کی طرف سے جو نبیوں تک آتے ہیں, اور پھر اس کو بڑی تفصیل سے پھر ہم نے وہاں ذکر کیا ہے. اینی وے امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بلا واسطہ مکالمہ بھی بعض انبیاء سے ہے, اور بلا حجاب مشاہدہ اور خطاب بھی, یا پردے کے پیچھے سے کلام بھی. تو مختلف اس میں سچویشنز ہیں, صورتحال ہیں. فرشتے اپنے اصلی صورت میں آتے ہیں, فرشتے جو ہے وہ صرف نبی کو دکھائی دیتے ہیں اور غیر نبی کو نہیں دکھائی دیتے. I mean like there are so many different forms of وحی. Anyway, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی یہ دعوے نہ کرتے پھرے کہ میں الہامی نبی ہوں, کہ میرے پہ وہ الہام والی آتی ہے. نہیں, نبوت جو ہے وہ ویری ویل ڈیفائنڈ انسٹیٹیوشن ہے, اور اس کے اوپر خاتم الانبیاء والمرسلین کی جب آیہ مبارکہ نازل ہو چکی ہے قرآن میں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, تو یہ الہامی نبی یہ سوائے گمراہی کے اور دین سے دوری کے اور اسلام سے اخراج ہونے کے, خارج ہونے کے سوا اور کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.